دوسری چیز ندا، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی سائز ہے، کوئی بھی شیپ ہے، جو بھی ہائٹ ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنا باڈی ٹائپ صحیح پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ تھوڑے ہیلدیئر سائڈ پہ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ پورشنز ہیں جو ٹونڈ نہیں ہیں یا ان میں آپ کے زیادہ شیپ نہیں ہے، سو وہ آپ کے جو پرابلم ایریاز کہلاتے ہیں، ان کو کس طرح باقی باڈی کے ساتھ، اپنے فیس کے ساتھ، ہیئر اسٹائل کے ساتھ بیلنس کیا جائے. اینڈ ونس یو لرن دیٹ یو گیٹ یور اسٹائل. پھر آپ اس حساب سے ساری چیزوں کو جس طرح بھی پہننا چاہیں، چاہے ویسٹرن پہنیں چاہے آپ ایسٹرن پہنیں، وہ ایک آٹومیٹکلی آپ بائی ڈیفالٹ چیزیں پک کرنے لگتے ہیں کہ اچھا ہاں میرا ہاتھ اگر بھاری ہے یا میرا موسٹلی ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں ان کے بازو کا مسئلہ ہے یا ان کا لوور ویسٹ سائڈ جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے، ہپ ایریا از دا میجر ایشو، رائٹ. سو وہ اس حساب سے اس کا بیلنس اور وہ ایک کٹ. اور ابھی تو سنس ہم اس ٹائم لائن پہ ہیں جہاں پہ لوز کپڑے زیادہ فٹنگ نہیں ہیں، بالکل وہ ممتاز اسٹائل اور بہت زیادہ شمیمارہ اسٹائل شرٹیں نہیں چل رہی کہ پرابلم ہو، بٹ ابھی تو لوز کپڑے ہیں، اوور سائز کلودنگ ہے، سو کافی سارے آپشنز ہیں. یہ ٹرینڈ ہے، یہ فیشن ہے. بالکل اوور سائز ٹی شرٹس، اوور سائز دونوں میں، میل اور فیمیل دونوں میں دیکھا. بیگی پینٹس، ایوری تھنگ از جسٹ لوز دیز ڈیز. مطلب میں ہمیشہ، کیونکہ میں پیئر شیپ باڈی ہے تو میں کبھی بھی بیگی پینٹس نہیں پہنتی تھی، مگر کیونکہ فیشن چلنے لگا اور مجھے لگا کہ یہ جو میں فٹڈ پینٹس پہنتی ہوں اس کا تو فیشن ہی ختم ہو گیا. سو میں نے جا کے خریدی اپنے لیے بیگی پینٹس. بہت مجھے مشکل ہوا وہ خریدنا کیونکہ میں ہر برانڈ کی بیگی پینٹس نہیں پہن سکتی. سو میں نے جا کے پہن کے دیکھی، زارا نہیں، فلانا نہیں. پھر ہولسٹک گئی تو وہاں سے مجھے اپنے لیے بیگی پینٹس ملی جو کہ میں نے پہنی تو مجھ پہ بری نہیں لگ رہی تھی. سو اب یہ بھی ہے نا، جس کو سمجھ ہے اس کو پتہ ہے. آف کورس آپ کو تھوڑا سا ٹرائل اینڈ ایرر کرنا پڑتا ہے جب آپ اپنی ایک ہر کسی کی ایک کمفرٹ اسٹائلنگ ہوتی ہے نا، جس سے ان کو باہر نکلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا. آئی ریئلی سیکنڈ وتھ ایتی دیٹ آپ کو اپنا فلا پکڑنا ہے سب سے پہلے باڈی پہ. کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کے آرم موٹے ہیں، کسی کا کوئی برسٹی ہے، کوئی لوور ایبڈومنل ان کا ہے، تو یو نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ اوکے دس از مائی پارٹ. سب سے پہلے تو یہ کوئی بھی عام عورت جو سن رہی ہے، جیسے فیٹ، میں ایگزامپل دیتی ہوں، میرا فیٹ آتا ہے نا تو فیس پہ آتا ہے اور ہپس پہ آتا ہے، میرے ہاتھ نہیں، میرے پیر نہیں. تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا فیٹ ایریا اللہ کی طرف سے یہی ہے. if your fat تم بھی ایگزامپل دو اپنی جیسے. mine is lower tummy. ہاں بھلے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف موٹے لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں. لاٹ آف ٹائمز آپ کی جب پوری باڈی ٹونڈ ہوتی ہے، کوئی ایک ایریا، جیسے میرا ہلکا سا پاؤچ نکلتا ہے، تو جب میں بہت اسکن فٹڈ کپڑے پہنتی ہوں تو وہ پاؤچ بہت الگ سے نظر آتا ہے. آدمی آپ کا فیٹ ایریا میرا فیٹ ایریا از دی سائڈس، دا ویسٹ سائڈ، جسے کہتے ہیں. دیٹس ویئر دا فیٹ کمز. میرا فیس اتنا نہیں ہوتا، میرا شولڈر آرمز نارمل رہتے ہیں، بٹ جو میرا لو ہینڈل دیٹس ویئر اٹ گیٹس. اب جیسے فار ایگزامپل میں یاسر کی بات کرتی ہوں تو یاسر کا پیٹ پہ آتا ہے سارا فیٹ، اور زیادہ تر پاکستانی آدمی جو ہیں ان کا پیٹ کا ہی. سو دا بیسٹ ٹپ از کہ جو چیز آپ کی ویکنس ہے آپ اسی کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں. ٹھیک ہے، جیسے لیٹ سپوز اگر میرا لوور ٹمی وہ ہے تو مجھے اب اپنے لوور ٹمی کے اوپر کام کرنے والی جو بھی آؤٹ فٹ یا کوئی کٹ یا کوئی ایسی چیز ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو آپ کا جو اسٹائلنگ سینس ہے وہ آٹومیٹکلی بہتر ہوتا جائے گا، بیکاز آپ اپنے فلا کو سمجھ چکے ہیں. سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کریں. لاٹ آف پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. یہ بھی ایک سائیکی ہوتی ہے ندا، دیٹ آپ کسی کو سمجھا دیں اگر بھلائی میں بھی کہ تمہارے آرمز موٹے ہیں تو تم نا فل سلیوز پہنا کرو یا 3/4 پہنا کرو. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ اس پہ بھی افینسو ہو جائیں گے کہ بھائی یہ ہے، یا نہیں بھی ہوتے تو وہ ایکسیپٹنس نہیں آتی.